بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. اور اس وقت کا ذکر سنو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا تھا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک دو سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں ورنہ برسوں چلتا رہوں گا. چنانچہ جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے اور اس نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح کا راستہ بنا لیا. پھر جب دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ. سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوٹ لاحق ہو گئی ہے. اس نے کہا کہ بلا بتائیے، عجیب قصہ ہو گیا. جب ہم اس چٹان پر ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا آپ سے ذکر کرنا بھول گیا اور شیطان کے سوا کوئی نہیں ہے جس نے مجھ سے اس کا تذکرہ کرنا بھلایا ہو. اور اس مچھلی نے تو بڑے عجیب طریقے پر دریا میں اپنی راہ لے لی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلیمی سفر جو شروع ہوا تھا اس کا آغاز اور ابتدا ان آیات میں بیان کی جا رہی ہے، جس کا واقعہ احادیث کی کتابوں میں ایک لمبی چوڑی حدیث جو بخاری شریف میں کئی ایک سندوں سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں واعظ کہنے کے لیے کھڑے ہوئے اور انہوں نے واعظ کہا جس کی وجہ سے سب لوگ جو ہے رونے لگے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم کے افراد نے پوچھا کہ آپ بتائیے سب سے بڑا جاننے والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ میں ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پسند نہیں آئی. اگرچہ قوم میں جب نبی موجود ہو تو نبی سے بڑا کوئی اور عالم نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ان کو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. جب یہ ادا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ جہاں پر دو سمندر ملتے ہیں، جہاں پر دو دریاؤں کا سنگم ہے، آپ وہاں چلے جائیے، وہاں ایک آپ سے زیادہ جاننے والا موجود ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی چاہت اور طلب ہوئی، جس طریقے سے ایک حقیقی طالب علم کو اس کی لگن ہوتی ہے کہ کس طریقے سے میں اس شخص تک پہنچوں.
اس واقعے کو یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے جس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے کفار مکہ نے یہ کہا کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے لیے ایک الگ مجلس رکھی جائے، غریب غربا جو مسکین لوگ ہیں ان کے لیے ایک الگ مجلس رکھی جائے، تو ان کو یہ جواب دیا گیا کہ تمہاری یہ رائے اور یہ مشورہ تمہارا درست نہیں ہے۔ جب علم حاصل کرنے کا معاملہ ہو، دین حاصل کرنے کا معاملہ ہو، تو پھر ایک جلیل القدر پیغمبر بھی غیر نبی کے پاس جا سکتا ہے دین سیکھنے کے لیے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام نبی نہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عظیم پیغمبر ہیں۔ ان کو کہا گیا کہ آپ جائیے حضرت خضر کے پاس، لیکن ان کو اس چیز میں عار محسوس نہیں ہوئی کہ میں اتنا بڑا ہوں، اپنے سے چھوٹے کے پاس کیسے جا کر علم سیکھوں گا۔ تو ان کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں آپ اونچ نیچ مت کرو۔ اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان ہے، اس کی کاریگری پر، اس کی تخلیق پر تمہارا یقین ہے، تو پھر اس قسم کی باتیں کرنا درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بھی اس میں مضمر ہے، پوشیدہ ہے کہ یہود اور نصارہ، خاص طور سے یہودی جو اپنے آپ کو بہت بڑا علم والا سمجھتے تھے، اور انہوں نے یہ تقاضا رکھا تھا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کے سوالات کرو، تو اس میں ایک سوال ذوالقرنین کے حوالے سے کیا گیا تھا۔ اس کا یہ جواب دیا گیا کہ اگر تم تعجب کے اعتبار سے پوچھتے ہو تو پھر ذوالقرنین کا سفر جو پوری دنیا کا تھا وہ ایک دنیا کی غرض سے تھا، اس کے بارے میں مت پوچھو۔ اصل سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا جو دین کی خاطر تھا اور علم کی خاطر تھا، اس کے بارے میں پوچھو۔ تو خیر، اس لمبی چوڑی حدیث میں اس واقعے کو مکمل طور پر بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ ایک مچھلی لے لو اپنے پاس اور اپنے ساتھ کسی ساتھی کو لے کر اس سفر پر نکل جاؤ، اور جہاں پر دو دریا ملتے ہیں وہیں پر وہ آدمی ہوگا، وہیں اس کو تلاش کریں، اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے ایک عزیز حضرت یوشع ابن نون کو ساتھ میں لیا اور یہ سفر شروع کیا، اور ناشتے کے لیے اپنے پاس ایک مچھلی تیار کر لی اور اس مچھلی کو لے کر چل پڑے۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر یہ مصر کا واقعہ ہے کہ جب مصر میں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہاں یہ حکم ہوا، تو اس صورت میں دو دریا جہاں ملتے ہیں وہ آج کے زمانے میں نام کے اعتبار سے ملک سوڈان ہے، وہاں پر دو سمندر ملتے ہیں، وہاں پر پہنچنے کے لیے کہا گیا۔ اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا میں تھے، اور اس اعتبار سے دریائے قلزم کے دو کنارے جہاں ملتے ہیں اس جگہ پر نشان بتایا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کو ساتھ لے کر چلے۔ جب اس مقام پر پہنچے اور ایک چٹان پر بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے، وہ جو ناشتے کے لیے مچھلی تیار کی تھی وہ زندہ ہوئی اللہ کی قدرت سے، اور زندہ ہو کر وہ سمندر کے اندر چلی گئی۔ حضرت یوشع ابن نون یہ تذکرہ کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھول گئے کہ جو مچھلی ہم نے کھانے کے لیے رکھی تھی وہ اس طریقے سے عجیب و غریب انداز میں زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی ہے، اور وہاں سے آگے سفر شروع کر لیا۔ جب آگے نکل گئے تو کافی آگے نکلنے کے بعد تھکاوٹ محسوس ہوئی، بھوک لگی، تو مطالبہ کیا کہ کھانے کے لیے جو آپ کے پاس سامان ہے لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں تو بھول گیا اور شیطان نے مجھے بھلا دیا، وہ تو فلاں جگہ مچھلی نکل گئی تھی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا ٹھکانہ وہی تھا، ہمیں وہیں جانا تھا۔ پھر واپس اپنے نشان قدم پر آئے، اس جگہ پر
اسی واقعے کا یہاں سے تذکرہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک نوجوان سے کہا تھا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک کہ 2 سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، او امضی حقبا، یا میں سالوں سال چلتا ہی رہوں گا۔ تحصیل علم کے لیے اتنی اہمیت اس کی واضح ہو رہی ہے، اور بنی اسرائیل کو اور یہودیوں کو جو اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے تھے، اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میدان میں پریشان کرنے کی ضرورت پڑتی تھی مشرکین عرب کو، تو وہ بھی یہودیوں کے پاس جاتے تھے تاکہ وہ بتائیں کہ کس کس معاملے میں آپ کو سوال کرنا ہے۔ تو یہاں پر ان کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو کتنا بڑا عالم سمجھتے ہو، فن خواہ سمجھتے ہو، جبکہ جو تمہارا پیغمبر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی اتنا علم نہیں تھا کہ جس چیز کے بارے میں وہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں یا اپنے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں اس کا بھی مکمل علم ان کو نہیں تھا، تو تم ان سے بھی اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے ہو۔ فلما بلغ مجمع بینہما، جب وہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو نسیا حوتہما، وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اس مچھلی نے ایک سرنگ بنائی اور اس کے ذریعے سے وہ سمندر میں چلی گئی، اپنا راستہ اس نے بنا لیا۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، پھر جب وہ دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا کہ ہمارا کھانا لائیے، ناشتہ لائیے، اور سچی بات یہ ہے کہ اس سفر سے ہمیں بہت زیادہ تھکاوٹ ہوئی ہے۔ قال ارأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، تو حضرت یوشع ابن نون نے کہا کہ میں یہ عرض کرتا ہوں، یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ جب ہم اس چٹان کے پاس بیٹھے تھے تو میرے پاس سے وہ مچھلی نکل گئی تھی۔ فإني نسيت الحوت، میں اس مچھلی کے واقعے کو بیان کرنا بھول گیا تھا۔ وما انسانیہ الا الشیطان، اور مجھے نہیں بلایا مگر شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں اس کا تذکرہ آپ کے پاس کر پاتا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس نے تو عجیب و غریب طریقے سے سمندر کے اندر اپنا راستہ بنا لیا تھا اور وہ سمندر کے اندر چلی گئی تھی۔ یہ تقریباً آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 82 تک یہی واقعہ چلے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق